تصوف کی دنیا کے اندر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ ہی امام المکاشفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقام غوثیت کو سمجھاتے ہوئے جو تحریر فرمایا، عبارات طویل ہیں، اس کا کچھ خلاصہ کر کے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہر دور کے اندر ایک کتب ہوتا ہے جس کا ایک نام ظاہری ہوتا ہے اور ایک باطنی نام ہوتا ہے، اور وہ باطنی نام عبداللہ ہوتا ہے، اور اس عبداللہ کے پھر دو وزیر ہوتے ہیں، ایک کا نام عبد الملک ہوتا ہے اور ایک کا نام عبد الرب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتب تو ظاہر سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، تو حضور کا جو باطنی نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور آپ کے دو وزیر ہوئے، حضرت ابو بکر یہ عبد الملک کے مرتبے پر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبد الرب کے مرتبے پر تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد المالک کے مقام پہ رکھا گیا، اور جو امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر آئے ان کا نام عبد الرب رکھا گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام غوثیت کبریٰ سے بھی نوازا گیا، اور آپ کو باطنی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلافت حاصل ہے۔ مزید ایک مقام کے اوپر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کتبوں کی اصطلاح جاری ہے تصوف کے اندر، تو ان کتبوں کے اندر بعض وہ بھی ہیں کہ جنہیں باطنی خلافت تو ملتی ہے، جو ملتی ہے ظاہری خلافت سے بھی انہیں مشرف کیا جاتا ہے، اور ان ظاہری خلافت کو حاصل کرنے والے لوگوں کے اندر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ ابن یزید، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور متوکل کی طرح کے خلفاء داخل ہیں۔ دیکھیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصریحات سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ صرف ظاہری خلیفہ تھے بلکہ آپ رسول اللہ کے باطنی خلیفہ بھی تھے، اور ولایت میں بھی آپ کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔